حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دو بندیاں دا تذکرہ ہویا، ایک عابد ہا دوسرا عالم ہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم شخص اس عابد تے ایسا افضل ہے جس قدر میں تھوڑے تے ایک ادنا امتی تے فضیلت رکھنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دے فرشتے اور جس قدر زمین و آسمان اور پہاڑاں دے وچ مخلوقات الہی ہے، اتوں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخاں دے وچ اور مچھلیاں پانی دے وچ، عرش و کرسی لوح و قلم، جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام سارے دے سارے اس عالم واسطے دعائے رحمت کر دین جڑا لوگاں نو علم دین سکھاندا ہے اور نیک تعلیم دیندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دین کہ میں ایک دفعہ خواب ویکھا، خواب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ابو بکر نگاہ اٹھا کے ویکھ، تو میں نگاہ اٹھا کے ویکھا تو سامنے دوزخ دا منظر ہا۔ آپ فرماندے نے کہ میں ویکھا کہ گناہ گاراں دی ایک جماعت مبتلا عذاب ہے اور انہاں دے چہرے خنزیر دی طرح ہے جڑے لو اور پیو پی رہے ہیں اور اگ دے وچ جلدے پے ہے۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کون لوگ ہیں اور کس گناہ عظیم تے انہاں نو اے عذاب علیم ملدا پیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگ دنیا تے علماء نو ایذا پہنچاندے ہیں، علماء نو تکلیف دیندے ہیں اور بغیر توبہ کیتے مر گئے، اس واسطے اس عذاب دے وچ مبتلا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار تشریف لے کے گئے اور بازار والے نو فرمایا کہ تسی لوگ دنیا داری چ مصروف ہو، اپنی دکانداریاں چ مصروف ہو، مسجد دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دکاناں بھول گئیاں، کاروبار بھول گئے، دوڑ کے مسجد تے پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں مسجد دے قریب آئے نا تو لوگ مسجد تو نکل رہے ہیں اور آکھن لگے کہ ابو ہریرہ تو تے آکھا مسجد دے وچ رسول اللہ دی وراثت تقسیم ہوندی پئی ہے، حضور دی میراث تقسیم ہوندی پئی ہے، لیکن اساں تے ایسا کچھ نہیں ویکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ دے بندیو تساں کی ویکھا؟ تو آکھن لگے کہ اساں یہ ویکھیا کہ مسجد دے وچ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ دا ذکر کردے پئے، کچھ لوگ کلام پاک دی تلاوت کردے پئے اور کچھ لوگ علم دی تعلیم دیندے پئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تے رسول اللہ دی وراثت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف نو ویکھنا عبادت ہے اور عالم دین دے چہرے تے نگاہ کرنا ساریاں عبادتاں تو افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ علم دین دی طلب وچ ہوئے اور اسے طالب علمی دی حالت دے وچ اس نو موت آ جاوے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اس شخص دے اور انبیاء دے درمیان فقط ایک درجے دا فرق ہے اور وہ درجہ نبوت ہے۔ جس بندے نے کسی طالب علم دی یا عالم دی مدد کی تھی، خواہ وہ مدد کتنی حقیر کیوں نہ ہوئی، مثلا روٹی دا ایک لقمہ دے کے یا پانی دا ایک پیالہ دے کے یا کپڑے دا ایک ٹکڑا دے کے یا کاغذ دا کوئی ٹکڑا دے کے یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کے، تو فرمایا کہ گویا اس شخص نے 70 دفعہ خانہ کعبہ نو تعمیر کیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم یا طالب علم جدوں کسے شہر دے وچوں گزر دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر دے قبرستان تو 40 دن تک عذاب اٹھا لیندا ہے، اور جڑا بندہ عالم دین نو نگاہ محبت دے نال ویکھدا ہے
اللہ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਕਸਮ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਾ ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੇ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दोस्त तालिब इल्म है और वो मैनू खुदा दे फरिश्तियां तो ज़्यादा महबूब है। और जिस बंदे ने तालिब इल्म की ज़ियारत की थी, फरमाया कि गोया उसने मेरी ज़ियारत की थी। और जिसने तालिब इल्म दे नाल मुसाफिहा कीता, फरमाया कि गोया उसने मेरे नाल मुसाफिहा कीता। और जिहड़ा बंदा तालिब इल्म दे कोल बैठा, वो इस तरह ही है कि जिस तरह मेरे कोल बैठा। और जिसने तालिब इल्म की ताज़ीम की थी, उसने मेरी ताज़ीम की थी। और जिसने मेरी ताज़ीम की थी, उसने अल्लाह ताला दी ताज़ीम की थी। और जिस बंदे ने अल्लाह ताला दी ताज़ीम की थी, अल्लाह ताला उस बंदे को बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता करेगा। हज़रत अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान क़यामत दे विच आलिम और आबद दोवां नूं बुलाया जाएगा। आबद नूं हुक्म होएगा कि तू जन्नत दे विच दाखिल हो जा, और आलिम नूं हुक्म होएगा कि तू अजे ठहर, गुनाहगारां दी शफात कर, तेरी शफात कबूल की जासी और तेरे सदके गुनाहगारां नूं जन्नत अता की जासी। अल्लाह तबारक व तआला तुलबा और उलमा दे नाल मुहब्बत नसीब फरमाए। अगर तुसीं साडे चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता, इस नूं सबसक्राइब कर लो। इंशाअल्लाह तुहानूं इत्थे बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलदियां रहणगीਆਂ।